السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ہدایہ ثانی کا سبق نمبر 30 صفحہ نمبر 346 سے 347 تک انشاءاللہ پڑھیں گے، جس کی عبارت ہے وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا۔ اب باقاعدہ سبق شروع کرتے ہیں۔ نیت کر لیں گے، یا اللہ میں آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے فقہ قرآن حدیث فقہ تفسیر کو سیکھ رہی ہوں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور قرآن حدیث یعنی اللہ کے احکامات نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى، جزا اللہ عنا محمدا ما هو آلہ، ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة، لقوله تعالی ومتعوهن على الموسع قدره، ثم هذه المتعة واجبة رجوعا إلى الأمر، وفيه خلاف مالك رحمه الله تعالى، والمتعة ثلاثة أصواب من كسوة مثلها، وهي درع وخمار وملحفة، وهذا التقدير مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عباس رضي الله عنهما، وقوله من قسوة مثلها إشارة إلى أنه يعتبر حالها، وقول الكرخي رحمه الله تعالى في المتعة الواجبة لقيامها مقام مهر المثل، والصحيح أنه يعتبر حاله عملا بالنص قوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ثم هي لا تزاد على نصف مهر مثلها ولا تنقص عن 5 دراهم، ويعرف ذلك في الأصل، وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية فهي لها إن دخل بها أو مات عنها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة، وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول نصف هذا المفروض، وقول الشافعي رحمه الله تعالى لأنه مفروض فيتنصف بالنص، ولنا أن هذا الفرض تعيين للواجب بالعقد وهو مهر المثل، وذلك لا يتنصف، فكذا ما نزل منزلته، والمراد بما تلا الفرض في العقد إذ هو الفرض المتعارف. قال فإن زاد في المهر بعد العقد لازمته زيادة، خلافا لزفر رحمه الله تعالى، فسنذكره في زيادة الثمن والمثمن إن شاء الله تعالى، وإذا صحت الزيادة تسقط بالطلاق قبل الدخول، وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أولا تتنصف مع الأصل أو لا تتنصف مع الأصل، لأن النصف عندهما يختص بالمفروض في العقد، وعنده المفروض بعده كالمفروض فيه على ما مر، وإن حطت عنه من مهرها صح الحطة، لأن المهر حق والحط يلاقيه حالة البقاء۔ یہاں سے ولو طلقها سے شروع کر رہے ہیں۔ ولو اور اگر طلقها طلاق دے دی، اور اگر شوہر نے طلاق دے دی دخول سے پہلے، دخول کرنے سے یعنی صحبت کرنے سے پہلے عورت کے ساتھ، فلها المتعہ، تو پھر کیا ہوگا کہ عورت کو متعہ ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَتِّعُوهُنَّ، عورتوں کو متعہ دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، متعہ دینے کے جو ہے صاحب وسعت پر اسی بقدر متعہ واجب ہے، یعنی وسعت کے بقدر متعہ دینا واجب ہے۔ ثم هذه المتعة واجبة، تو پھر امر کی طرف رجوع کرتے ہوئے یہ متعہ دینا واجب ہے، رجوعاً الی الامر، امر ہے اللہ تعالیٰ کا، تو امر کی طرف رجوع کرتے ہوئے یہ متعہ دینا عورت کو دینا واجب ہے۔ اور اس مسئلہ میں متعہ دینے اور نہ دینے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔
والمتع تو آگے متع کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ متع کیا چیز ہے، وہ ثلاثۃ اسباب من کسوۃ مثلھا، اور متع جو ہے وہ عورت جیسی عورتوں کے کپڑے کی طرح 3 کپڑے ہیں، اس عورت کی ہم عمر ہم زمانہ ان عورتوں کی طرح جیسے ان کے کپڑے ایسے اس کے لیے 3 کپڑے ہیں۔ اس کا ترجمہ پھر یوں ہوگا، اور جو ہے متع مطلقہ عورت جیسی عورتوں کے کپڑے کے طرح 3 کپڑے ہیں، وَهِيَ دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَمِلْحَفَةٌ، اور وہ کرتا، اوڑھنی اور چادر کا مجموعہ ہے۔ کرتا، اوڑھنی یعنی دوپٹہ اور چادر کا کیا ہے، یہ مجموعہ ہے۔ تو اس میں جو ہے مہر متعین کیے بغیر عورتوں کو مہر لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دی تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ تم نے طلاق کے بعد ان کو متع دینا ہوگا۔ وَمَتِّعُوهُنَّ کی وجہ سے متع واجب، امام مالک کہتے ہیں نہیں، متع مستحب ہے۔ متع کیا ہے، مستحب ہے۔ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت متع کے آخر میں حقاً علی المحسنین فرمایا ہے، اور محسن متطوع اور متنفل کو کہتے ہیں، اور متطوع پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، تو معلوم ہے متع دینا بھی واجب نہیں ہے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ لیکن احناف جواب دیتے ہیں کہ لفظ محسنین سے پہلے حقاً اور علی کے الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور حقاً اور علی یہ دونوں وجوب اور الزام لازم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور دوسرا جواب امام مالک کو یہ دیا کہ یہاں محسن بمعنی متطوع نہیں ہے، بلکہ محسن کا مطلب ہے کہ جو لوگ وجوب کے علاوہ احسان کے طور پر کوئی دیتے ہیں تو یہ بھی اچھا اور بہتر ہے۔ تو متع 3 کپڑوں کا نام ہے، والمتع ثلاثہ، کرتا، اوڑھنی اور چادر کا مجموعہ، کرتا، اوڑھنی اور چادر کا مجموعہ ہے، چادر کا وہذا تقدیر، اور متع جو ہے وہ یہ تقدیر یعنی یہ اندازہ، تقدیر کا معنی کیا ہے، یہ اندازہ، یہ مقدار جو کپڑوں کی 3 کپڑے دینے ہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اور امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول من قسوۃ مثلھا، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انہ یعتبر حالھا، کہ امام قدوری کا قول یہ ہے کہ یہ جو من قسوۃ مثلھا کہ نا، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عورت کی حالت کا اعتبار کیا جاوے گا۔ وقول قرحی، اور یہ امام قرحی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ متع کے واجب ہونے میں، متع واجب فی المتعۃ الواجبۃ، متع واجبہ کے اندر جو ہے امام قرحی کا قول ہے، اس لیے کہ متع مہر مثل کے قائم مقام ہے، لقیامھا، حاضمیر کا مرجع متع، لقیام المتعۃ مقام مہر المثل، متع کے مہر مثل کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے متع جو ہے یہ واجب ہے، یہ امام قرحی کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ والصحیح، اور لیکن صحیح مذہب کیا ہے، صحیح مذہب یہ ہے انہ یعتبر حالہ، کہ شوہر کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، شوہر کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، نص پر عمل کر، حملا بالنص، نص پر عمل کرتے ہوئے شوہر کی حالت کا اعتبار ہوگا، اور وہ اور نص ہوا سے مراد والنص قول تعالی، اور نص کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، کیا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو اس جو ہے نص فرمان باری پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کا اعتبار کیا جائے گا، کہ کیونکہ قرآن کریم میں نے صاف لفظوں میں فرما دیا، تو لہذا کیا ہے کہ اس پر اعتبار کیا جائے گا۔ ثم ہی لا تزاد علی نفس مہر المثل، تو پھر یہ جو ہیا سے مراد ثم المتع، تو یہ متع پھر کیا ہوگا، زیادہ نہیں کیا جائے گا، پھر متع نہ تو نصف سے زیادہ کیا جائے گا اور نہ ہی 5 درہم سے کم کیا جائے گا، متع کی مقدار نصف مہر مثل سے زیادہ بھی نہیں ہوگی اور 5 درہم سے کم بھی نہیں کیا جائے گا، اور مبسوط میں یہ مسئلہ معلوم ہو گیا، یعرف
ذالک المسئلہ فی الاصل یعنی فی مبسوط الاصل عن محمد، تو اس میں یہ مسئلہ معلوم ہو گیا۔ یہاں پر جو ہے اختلاف اس بات کا ہے کہ متعہ دینے میں کس کی حالت کا اعتبار کیا جاوے، شوہر کی حالت یا بیوی کی حالت کا؟ تو امام قدوری فرماتے ہیں ظاہری عبارت سے من قسوۃ مثلہا، وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ عورت کی حالت معتبر ہوگی متعہ دینے میں۔ امام قرخی بھی اسی کے قائل ہیں رحمہ اللہ تعالی، لیکن ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ متعہ چونکہ مہر کے ساقط ہونے کی صورت میں واجب ہوتا ہے، اس لیے وہ مہر ہی کا قائم مقام ہے، اور مہر مثل عورت کی حالت کا اعتبار ہوتا ہے، مہر مثل میں عورت کی حالت کا اعتبار ہوتا ہے، نہ کہ مرد کی حالت کا اعتبار، لہٰذا متعہ میں بھی اسی کی حالت معتبر ہوگی۔ لیکن احناف کا مسلک کیا ہے؟ ان کا مسلک یہ ہے کہ متعہ کے واجب ہونے کی صورت میں شوہر کی حالت اور حیثیت کا اعتبار کیا جاوے گا۔ نص قرآنی کی وجہ سے صاف لفظوں میں وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ، مقتر سے مراد فقیر آدمی، موسع سے مراد مالدار آدمی، کہ مالدار پر اس کی گنجائش کے بقدر، فقیر پر اس کی گنجائش کے بقدر ہے، واضح ہے۔ لہذا اگر ہم اس آیت کو چھوڑ کر قیاس اور تعویلات سے کام چلائیں گے تو درست نہیں ہوگا، اور یہی قول صحیح ہے۔ ابو بکر رازی رحمہ اللہ، صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور امام شافعی کا اصح یعنی صحیح ترین قول بھی یہی ہے۔ اور پھر یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ متعہ نہ تو عورت کے نصف مہر مثل سے زائد قیمت کا ہوگا، نہ ہی 5 درہم سے کم قیمت کا ہوگا۔ متعہ کا نصف مہر مثل سے زائد نہ ہونا، نصف مہر مثل کے نصف سے زائد نہ ہونا اس لیے ضروری کہ مہر مسمى مہر مثل سے زیادہ قوی ہوتا ہے، اور مہر مسمى کی صورت میں اگر شوہر نے قبل دخول طلاق دے دی تو شوہر پر مسمى کا نصف ہی واجب ہوگا، اس سے زیادہ واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ چونکہ زیادہ اقوی ہے، اس میں نصف واجب ہوگا، تو لہذا اقوی میں جب نصف ہے تو ادنا مہر مثل ادنا ہوا اقوی کے مقابلے میں، تو ادنا یعنی مہر مثل میں تو طلاق قبل دخول والی صورت میں بدرجہ اولا نصف مہر مثل سے زائد متعہ واجب ہی نہیں ہوگا، واجب ہی نہیں ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ مہر مثل سے مہر مسمى اقوی کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مہر مسمى عقد نکاح اور تسمیہ یعنی مقرر کرنا دونوں سے واجب ہوتا ہے، جبکہ مہر مثل کا وجوب تو محض حقد سے ہی ہو جاتا ہے، اور متعہ کا 5 درہم ہونا ضروری ہے کم از کم۔ کیوں؟ اس لیے کہ متعہ ملک بضع کا عوض ہے، عورت نے اپنی بضع یعنی شرمگاہ کا شوہر کو مالک بنا دیا اس سے فائدہ اٹھانے کا، تو اس لیے متعہ یعنی وہ 3 کپڑے دینا، یہ جو شوہر کو عورت نے اپنی بضع کا مالک بنا دیا تھا تو یہ تو اس کا عوض ہے، اور کوئی بھی عوض 10 درہم سے کم مالیت کا ہوتا ہی نہیں، اس لیے 10 درہم پورے بضع کا عوض ہوگا۔ لیکن یہاں چونکہ بضع سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا، طلاق قبل دخول ہو چکی، صحبت تو ہوئی نہیں، تو اس صورت میں چونکہ بضع پر تو کوئی آنچ بھی نہیں آئی، وہ تو محفوظ ہے، اس لیے اب اس عوض کی نصف مالیت یعنی 5 درہم واجب ہوگی۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرًا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى تَسْمِيَةٍ، اور اگر کسی آدمی نے نکاح کر لیا کسی عورت سے، لم یسمی لها مہرًا، مہر مقرر نہیں کیا، مہر مقرر کیے بغیر عورت سے نکاح کر لیا، پھر وہ میاں بیوی دونوں بننے کے بعد دونوں راضی ہو گئے مہر مقرر کرنے پر، مقدار مہر پر کیا ہو گئے؟ تسمیہ، مہر مقرر کرنا یا مہر کی مقرر مقدار پر دونوں کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے۔ فَهِيَ لَهَا إِن دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اگر شوہر نے عورت کے ساتھ دخول کر لیا یا اسے چھوڑ کر مر گیا، یعنی عورت تو زندہ ہے، شوہر مر گیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ عورت کو وہی تسمیہ جو رضامندی کے ساتھ مقرر کیا ہے وہ مقدار ملے گی۔ وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِ بِهَا، اور اگر عورت سے دخول کیے بغیر، دخول کرنے سے پہلے ہی اس نے طلاق دے دی، تو پھر اس صورت میں عورت کو متعہ جو ہے وہ ملے گا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول وعلی قول ابی یوسف
الاول کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول اول پر اس کے مطابق نصف حاضر المفروض، یہ جو مقرر کردہ مہر ہے تو اس کا نصف ملے گا، متعین کردہ مہر کا نصف ملے گا۔ وہ قول شافعی، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، لأنہ مفروض، اس لیے کہ یہ کیا ہے، یہ مہر متعین ہے، اور لأنہ مفروض فیتنصف بالنص، تو نص یعنی آیت قرآن کی وجہ سے اسے نصف کیا جائے گا، آدھا کیا جائے گا۔ ولنا سے احناف کی دلیل دے رہے ہیں، ولنا سے ہماری یعنی احناف کی دلیل دی جا رہی ہے کہ ان هذا الفرض تعیین للواجب بالعقد، کہ یہ جو فرض ہے اس واجب کی تعیین ہے جو واجب ہے عقد کے ذریعے سے، اس واجب کی تعیین، یہ فرض جو ہے اس واجب کی تعیین ہے جو عقد کے ذریعے واجب ہوا، جو عقد کے ذریعے واجب ہوا، اور وہ واجب کیا ہے، عقد کے ذریعے واجب ہونے والی چیز وہ مہر مثل ہے۔ وذالک لا یتنصف، اور مہر مثل میں تنصیف نہیں ہوتی، آدھا کرنا نصف کرنا نہیں ہوتا۔ فقضا بنزل منزلتہ، لہذا جو اس کے درجے میں اتارا گیا ہے اس کی بھی تنصیف نہیں ہوگی۔ مہر کی جب تنصیف نہیں ہوتی تو متع تو اس کے قائم مقام بنایا نا اس کے درجے میں، لہذا اس کی بھی فقضا ما نزل منزلتہ، تو جو اس کے مرتبے میں اتارا گیا اس کی بھی تنصیف نہیں ہوگی۔ والمراد بما تلا فرض فی العقد اذ هو الفرض المتعارف، اور جو ہے مراد کیا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت کردہ آیت میں فرض سے فرض فی العقد مراد ہے، یعنی عقد نکاح کی مجلس میں جو فرض ہوا وہ تو مہر ہے، وہ مراد ہے، فرض فی العقد مراد ہے، کیونکہ وہی فرض متعارف ہے، کیونکہ وہی فرض متعارف ہے یعنی مہر۔ قال سے مراد قال الامام القدوری فی مختصرہ، اپنی مختصر قدوری میں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَإِن زَادَهَا فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَازِمَتْهُ زیادہ، اگر عقد نکاح کے بعد نکاح منعقد ہو گیا، اس کے بعد شوہر نے عورت کے مہر میں زیادہ اضافہ کر دیا، لازمتہ زیادہ، تو وہ اضافہ بھی شوہر کے ذمہ لازم ہوگا، یعنی عورت کو دینا ہوگا، عورت کو دینا لازم ہوگا۔ خلاف لظفر رحمہ اللہ تعالی، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں بھی اختلاف ہے، وسنذکرہ فی زیادت ثمن، اور ہم اسے انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے ثمن اور مسمن کے اضافہ کی بحث میں۔ زیادہ کا مطلب اضافہ، ثمن اور مسمن اس کو کہتے ہیں جس چیز کی ثمن قیمت لگائی جائے، یعنی مبی جو بیچی اور خریدی جاتی ہے، تو ثمن قیمت کو کہتے ہیں۔ ثمن اور مسمن کی بحث میں انشاءاللہ تعالی، مسمن مبی قیمت والی چیز، ثمن قیمت ریٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی بحث میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا صَحَّتِ الزِّيَادَةُ تَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، اور اگر شوہر کی طرف سے مہر میں عقد نکاح کے بعد اضافہ کرنا، زیادتی کرنا یہ درست ہے، تو پھر طلاق قبل دخول کی وجہ سے یہ زیادتی ساقط بھی ہو جائے گی۔ یہ اضافہ کرنا، زیادہ دینا بیوی کو درست ہے طلاق کے بعد، تو اگر طلاق ہو گئی ہے دخول سے پہلے تو پھر اس میں ساقط کرنا بھی درست ہوگا، ساقط کرنا بھی کیا ہوگا، درست ہوگا، یعنی طلاق قبل دخول کی وجہ سے زیادتی اضافہ جو ہے وہ ساقط بھی ہو جائے گا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول اولا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے قول اول کے مطابق، قول
اول کے مطابق اصل مہر کے ساتھ یہ جو زیادتی ہے اس کی بھی تنصیف ہوگی، تتنصف مع الاصل، یعنی یہ جو زیادتی ہوئی ہے مہر میں اس کی بھی تنصیف ہوگی، یہ بھی آدھا ہوگا اصل کے، جیسے اصل آدھا یہ بھی آدھا، لأن نصف عندہما، اس لیے کہ نصف جو ہے وہ طرفین کے ہاں وہ کیا ہے، نصف مفروض فی العقد کے ساتھ خاص ہے، عقد نکاح میں جو چیز فرض کی گئی تھی اسی مفروض فی العقد، عقد نکاح میں فرض کیے گئے مہر کے ساتھ جو ہے یہ کیا ہے، خاص ہے۔ وعندہ المفروض بعدہ، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفروض بعد العقد، یعنی عقد نکاح کے اندر فرض کیے ہوئے مہر کے اندر اضافہ، یہ کل مفروض فی ہے، یہ بھی فی ہے یعنی فی العقد، عقد نکاح کے اندر ہی فرض کیا جائے گا، یعنی امام ابو یوسف کے ہاں مفروض بعد العقد کی طرح ہی ہے، یعنی مفروض فی العقد جو ہے وہ مفروض بعد العقد کی طرح ہی ہے، جیسے کہ اوپر مسئلہ میں گزر گیا۔ وَإِنْ حَطَّتْ عَنْهُمْ مِنْ مَهْرِهَا صَحَّ الْحَطُّ، اور اگر عورت نے شوہر سے اپنا مہر کم کر دیا، کہ آپ نے 2 لاکھ کیا طے کیا ہوا میں 1.5 لاکھ لوں گی، کم کر دیا، حتیٰ کم کر دیا، عنہ عن الزوج، شوہر سے میں مہر اپنا مہر، صح الحط، تو یہ کم کرنا ٹھیک ہے، اس لیے کہ لأن المہر حق المرأة، مہر عورت کا حق ہے، والحط یلاقیہ حالت البقاء، حالت البقاء جو ہے یہ حط کا معنی ہے گرا دینا، کم کر دینا، تو یہ کم کر دینا یلاقیہ حالت البقاء، ملا ہوا ہے، لاحق ہے، ملا ہوا ہے، لاحق ہے کس کے ساتھ، یہ حالت بقا، یہ حالت بقا مہر سے ملا ہوا ہے، باقی رہنے کی حالت میں مہر سے کیا ہے، اگر مہر باقی رہتا ہے تو یہ جو کمی ہے یہ بھی تو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے نا، وہی 1.5 لاکھ ہی ہے، باقی رہنے سے 2 لاکھ تھوڑا ہی ہو جائے گا، تو یہ کمی ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی عورت نے اپنے مہر میں سے کچھ کم کر دیا، تو یہ کم کرنا درست، کیونکہ بقائے عورت مہر کی جو ہے وہ مالک ہو جاتی ہے، اور یہ حد، یہ جو کمی ہے یہ بھی بقا لاحق ہے، اس کو بھی بقا لاحق ہے، اس لیے صحیح ہے کہ جب عورت بقا اس کی مالک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، جس طرح وہ پورا مہر معاف کرنے کا حق رکھتی ہے، اس طرح مہر میں سے کچھ مقدار کم کرنے کا بھی حق رکھتی ہے، اختیار ہے، اور بدرجہ اللہ اس کو ہوگا، اس لیے کہ بالکل مہر کو چھوڑ دینا، اگلے کو معاف کر دینا، اس سے زیادہ آسان تو یہ ہے کہ کچھ مقدار کم کر دی جاوے، کچھ مقدار کیا ہو جاوے، کم کر دی جاوے۔ وَإِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنَ الْوَطْءِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ، وقال الشافعي رحمه الله تعالى لها نصف المهر لأن المعقود عليه إنما يصير مستوفا بالوطء فلا يتأكد المهر دونه، ولنا أنها سلمت المبدلة حيث رفعت الموانع وذلك وسعها فيتأكد حقها في البدل اعتبارا بالبيع، وإن كان أحدهما مريضا أو صائما في رمضان أو محرما بحج فرض أو نفل أو بعمرة أو كانت حائزا فليست الخلوة صحيحة حتى لو طلقها كان لها نصف المهر، لأن هذه الأشياء موانع، أما المرض فالمراد منه ما يمنع الجماع أو يلحقه به ضرر، وقيل مرضه لا يعرى عن تكسر وفطور، وهذا تفصيل في مرضها، وأما صوم رمضان لما يلزمه من القضاء والكفارة والإحرام لما يلزمه من الدم وفساد النسك والقضاء والحيث مانع طبعا وشرعا، طبعا وشرعا۔ یہاں سے
وَإِذَا خَلَا الرَّجُلُ، جب شوہر نے خلا، یخلو کا مطلب ہے خلوت اختیار کرنا، علیحدہ ہوا، اور جب شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کر لی، خلا تو اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کر لی، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ، اور وہاں بھی وتی سے مانے کوئی چیز نہیں تھی، یعنی اپنی بیوی سے جو ہے وہ صحبت وتی جمع کر سکتا تھا، چاہے طبیعت میں نہ ہو، شرعی کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، یعنی کوئی حیض وغیرہ آیا تھا، طبعاً یعنی طبیعت بھی دونوں کی ٹھیک تھی، ٹھیک ہے، تو کوئی وتی یا کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہیں تھی۔ تو یہ موانع جو ہے نا، کوئی معنی نہیں تھا، معنی کہتے ہیں رکاوٹ کو، معنی کس کو کہتے ہیں؟ رکاوٹ کو، مانع موانع کی جمع ہے، رکاوٹیں کوئی بھی نہیں تھی، اور یہ رکاوٹیں موانع جو ہے یہ 5 قسم کے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں جو خلوت میں وتی سے مانے ہیں، ان چیزوں کا بیان یہاں چل رہا ہے کہ جن کی وجہ سے خلوت کے بعد بھی عورت کو پورا مال نہیں ملتا، کیونکہ خلوت میں صحبت میں رکاوٹ ہیں، یا تو 5 چیزیں ہیں، وہ موانع 5 قسم کے ہیں، یعنی میاں بیوی تنہائی میں کمرے میں خلوت کہتے ہیں، دونوں اکٹھے ہو گئے، جہاں یہ آپس میں صحبت کریں، جو مرضی کریں، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اس صحبت وغیرہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اس میں جو ہے وہ خلوت میں کوئی چیز ایسے معنی ہو، تو ان موانع کی 5 قسمیں ہیں، ایک معنی حقیقی، ایک معنی طبعی، ایک معنی شرعی، ایک معنی حسی، ایک معنی طبعی شرعی۔ معنی حقیقی مثلا میاں بیوی میں سے کسی ایک کا بیمار ہونا، یہ معنی حقیقی ہے کہ دونوں اکٹھے ہیں، صحبت کر سکتے ہیں، لیکن قادر نہیں ہیں بیماری کی وجہ سے، دونوں میں سے کوئی ایک بیمار ہے، معنی حقیقی ہے، یہ حقیقی رکاوٹ۔ معنی طبعی یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ کا منہ ہی بند ہو، یا عورت اتنی چھوٹی جو جماع کے لائق ہی نہیں، کم عمر ہے، یہ معنی طبعی ہے، یہ بھی ایک رکاوٹ ہے جماع کرنے میں۔ معنی شرعی یہ ہے کہ احد الزوجین، میاں بیوی میں سے کسی ایک نے حج فرض کا احرام باندھ رکھا ہے یا عمرہ وغیرہ کا، یہ معنی شرعی ہے۔ معنی حسی یہ ہے کہ خلوت میں زوجین کے علاوہ کوئی تیسرا موجود ہو، خلوت میں تو ہیں دونوں، لیکن تیسرا بھی موجود ہے، اس تیسرے کے سامنے چاہے وہ بچہ ہی ہو تو یہ صحبت تو نہیں کر سکتے، یا ستر اور پردے کا انتظام نہ ہو، یعنی صحبت تو کی جا سکتی ہے لیکن جگہ ایسی با پردہ نہیں، اچانک کوئی آئے تو بچ نہیں سکتے، تو یہ مانت حسی کی رہے گی۔ اور مانت طبعی شرعی وہ یہ ہے کہ عورت حائضہ ہو، معنی طبعی اور معنی شرعی وہ حائضہ ہو، ظاہر ہے کہ حالت کے حیض میں، حیض گندگی ہے، فَإِنَّهُ أَذَى، اور خون کی آلودگی کے پیش نظر طبیعت سلیمہ جمع کرنے سے انکار کرے گی، اس لیے یہ معنی طبعی ہے۔ اور معنی شرعی اس وجہ سے ہے یہی حیض کا آنا کہ قرآن کریم نے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ سے حالت حیض میں صحبت ہونے سے منع کر دیا، تو یہ حالت حیض جو ہے یہ معنی طبعی بھی ہے، معنی شرعی بھی ہے، ٹھیک ہے، معنی طبعی بھی ہے، معنی شرعی بھی ہے، تو اس کا بیان یہاں سے چل رہا ہے کہ خلوت تو ہوئی لیکن وہاں کوئی معنی، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی ان کی وتی کرنے میں، ثم طلقہا، خلوت کے بعد بیوی کو طلاق دے دی، تو پھر بیوی کو پورا مہر ملے گا، بیوی کو کیا ملے گا؟ پورا مہر ملے گا۔ وقال شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوی کو آدھا مہر ملے گا، بیوی کو آدھا مہر ملے گا، لأن المعقود علیہ، اس لیے کہ معقود علیہ وتی ہی سے کما حق ہو جو ہے حاصل ہوگا، اس لیے کہ وتی ہی سے معقود علیہ جس پر عقد ہوا یعنی بضع حاصل ہوگا، وتی سے وہ کما حق ہو، یعنی بیوی جب نکاح کے بعد عورت کے پاس آ گئی تو عورت کی ذات اور بیوی کا حق جو ہے بضع کا حق تو مل گیا، لیکن جب تک اس نے صحبت نہیں کی، وتی نہیں کی، تو فی الحقیقت تو بضع کا مالک نہیں بنا، تو اس لیے وتی سے کما حق ہو معقود علیہ یعنی بضع حاصل ہوگا، لہذا بغیر وتی کے مہر مؤقد نہیں ہوگا، مہر مؤقد نہیں ہوگا، بغیر وتی کے مہر مؤقد، لا یتعقد المہر دون الوتی، لأن المعقود علیہ، معقود علیہ سے مراد بضع ہے، اس لیے کہ معقود علیہ
یہ مستوفن بالوتی، یہ وتی ہی سے کما حق ہوا حاصل ہوگا، پورا پورا حاصل ہوگا وتی کرنے سے. فرایت کا مہر دون الوتی، وتی کے بغیر مہر مؤکد نہیں ہوگا، یقینی پورا نہیں بنے گا. اور ہماری دلیل کیا ہے؟ لانا سے ہماری دلیل احناف کی انہا سلمت المبدل، کہ بیوی نے تو موانع یعنی رکاوٹوں کو زائل کر کے مبدل شور کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا، بوزا پیش کر دی. رفعت الموانع کہ انہا سلمت المبدل، کہ بیوی نے مبدل ہو یعنی مہر کا بدل جو چیز ہے وہ حوالے کر دی، حوالے کر دی ہے. حیث رفعت الموانع، موانع یعنی رکاوٹوں کو زائل کر کے، رکاوٹوں کو زائل کر کے اس نے اپنے آپ کے حوالے کر دیا. وذالک وسعھا، اور یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہی اس کے بس میں ہے، یہی عورت کے بس میں ہے جو اس نے کر دیا. اس لیے کیا ہوگا کہ بے پر قیاس کرتے ہوئے فیتعقد حقها فی البدل اعتبارا بالبیع، تو لہذا بدل میں اس کا حق مؤکد ہو جائے گا بے پر قیاس کرتے ہوئے، یعنی بے پر قیاس کرتے ہوئے بدل میں عورت کا حق، عورت نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا، اب شور کا کام ہے فائدہ اٹھانا اس سے، تو اس نے اپنا حق تو جو ہے پیش کر کے اپنے آپ کو حق یعنی حق مار مؤکد کر دیا. حق مار کیا کر دیا؟ مؤکد کر دیا ہے. یعنی عورت نے مرد کے تو وَأَمَّا الْمَرَض وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضٌ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا أَوْ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ أَوْ مُحْرِمًا بِحَجٍّ فرض. یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زوجین میں سے وَإِنْ كَانَ، اور اگر احد من الزوجین میاں بیوی میں سے کوئی ایک مریض ہو یا روزے دار ہو رمضان کے روزے میں، او محرما بحج فرض، یا حج فرض کا احرام باندھے ہوئے ہو، یا حج فرض کا یا فرض یا نفل حج کا کیا ہو، یا عمرہ کا فرض او نفل او بعمرۃ، فرض یا نفل حج کا یا عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ہو، عمرہ کا کیا باندھے ہوئے ہو؟ احرام باندھا ہوا ہو. او کانت حائزن، یا عورت حائزہ ہو، عورت کیا ہو؟ حائزہ ہو، یعنی اس کو حیض آ رہا ہو. تو ان صورتوں میں لیست الخلوۃ صحیحۃ، خلوت میسر تو ہوگی لیکن صحیح نہیں ہوگی، خلوت صحیحہ نہیں کہلائے گی، ان کا خلوت کا مل جانا خلوت صحیحہ نہیں ہوگی. ان ساری صورتوں میں خلوت صحیحہ نہیں ہوگی. حتیٰ یہاں تک کہ لو طلقہا، اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، بیوی کو طلاق دے دی، کان لہا نصف المہر، تو مقرر کردہ مہر کا نصف اس کو ملے گا. لأن هذه الاشیاء، اس لیے کہ یہ چیزیں دونوں میں سے ایک کا مریض ہونا، روزے دار ہونا، محرم ہونا یا حائزہ ہونا، یہ چیزیں جو ہیں موانع، یہ وتی میں رکاوٹ ہیں. وتی میں کیا ہیں یہ چیزیں مانع ہیں، وتی ہیں، وتی میں رکاوٹ ہیں. ان صورتوں میں کوئی بھی صورت ہو تو وتی ہو نہیں سکتی. فالمراد منہ ما یمنع الجماع، تو کیا ہوگا؟ رہا مرض، فالمراد منہ، اما المرض فالمراد منہ، مرض رہا مرض تو اس سے مراد وہ مرض ہے، وہ بیماری ہے ما یمنع الجماع، جو جماع سے منع کرے. اور یلحق بھی ضرر، یا اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ مرد یا عورت کو کوئی تکلیف، ضرر یعنی تکلیف ہو سکتی ہے. رہا مرض تو ایسی مرض سے مراد ایسی بیماری ہے جو جماع سے مانع ہو یا اس سے ضرر لاحق ہو. اور ایک قول یہ ہے ضرر، وقیلہ، اور کہا گیا، یعنی ایک قول یہ کہ مرض لا یرى عن تکسر، اور ایک قول یہ ہے کہ مرد کی بیماری اعضاء کے شکن اور ڈھیلے پن سے خالی نہیں ہوتی. مرد کی جو بیماری ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیماری
جو ہے وہ اس سے خالی بیماری وغیرہ سے، اما المرض لا یعرا عن تکسر و فطور، تکسر و فطور، تکسر کہتے ہیں مرد کی شرمگاہ کا سکڑا ہوا ہونا، ایک جنسی بیماری ہے جس کی وجہ سے مرد کی جو شرمگاہ ہے اس میں وہ سکڑ جاتی ہے۔ فطور کا مطلب ہے اعضاء تناسل کا ڈھیلا ہونا، یعنی مرد کی شرمگاہ کا ڈھیلا ہونا، جماع کے قابل نہ ہونا، سستی بیماری کا اثر، اس وجہ سے پٹھوں کی کمزوری، جو بھی وجہ ہو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وکیلا، ایک قول یہ بھی ہے کہ مرد کا جو مرض ہے شوہر کا، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ لا یعرا عن تکسر و فطور، عن تکسر و فطور، مرد کی بیماری اعضاء کے شکن اور ڈھیلے پن سے خالی نہیں ہوتی، اعضاء کے شکن اور ڈھیلے پن سے، سکڑا ہوا ہونا شکن، ڈھیلے پن سے وہ خالی نہیں ہوتی۔ وہذا تفصیل فی مرضها، اور یہی تفصیل عورت کے مرض میں بھی ہے، عورت کے مرض میں بھی یہی تفصیل ہے، عورت کے مرض میں بھی یہی تفصیل ہے۔ اور وَأَمَّا الصَّوْمُ، اب روزہ کیوں ہے؟ تو مرد کا مرض مطلقاً معنی ہوتی ہے، تو یہ جو مرض ہے مرد کا، اس میں ایک قول کے مطابق تو مرد کا مرض مطلقاً معنوتی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایسا مرض، ایسا بیمار ہونا جو واقعتاً جماع سے مانے ہو، یا ایسا مرض جس سے مرد کو تکلیف ہوتی ہو اور وہ صحبت اور جماع میں مخل اور مضر ہو، یعنی اگر وہ اس مرض بیماری کے ساتھ صحبت کر بھی لیتا ہے تو وہ صحبت اسی مرد کے لیے تکلیف دہ ہے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ مرد کا مرض مطلقاً وطی میں مانے ہے، اس لیے کہ وطی اور جماع وغیرہ میں مزہ ہی اسی وقت آتا ہے، اس کو اطمینان اور نشاط اور فرحت حاصل ہو جائے، لہذا مرد کی ذرا سی سستی، طبیعت کا ہلکا پن، اس طرف رجحان نہ ہونا اس کے مزے اور لطف کو خراب کر دے گا، اس لیے مرض کا مطلقاً طبیعت میں کوئی سستی، ڈھیلا پن ہونا یہ وطی میں رکاوٹ ہے، معنی ہے۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ مرض کی دوسری تحقیق اور تفصیل جو ہے وہ معبور وسند ہے، اس لیے کہ عموماً مرد کی بیماری سے اعضاء تھک جاتے ہیں اور اعلیٰ تناسل یعنی مرد کی شرمگاہ فطور اور ڈھیلے پن کا شکار ہو جاتی ہے۔ عورت کے مرض میں بھی وہی تفصیل ہے، کیا مطلب؟ جو مرد کے مرض میں بیماری میں گزری، یعنی کیا مطلب کہ پہلی تحقیق کے مطابق مرد کا مرض منقسم ہے، اسی طرح عورت کا مرض بھی منقسم ہے۔ اگر عورت کے اندر کوئی ایسی بیماری یا رکاوٹ ہے جو جماع میں مانع ہے، یا اس سے جماع کرنے سے عورت یا مرد کو تکلیف ہو سکتی ہے، تب تو مانع وطی سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں ہے۔ آگے روزے کے بارے میں بتا رہے وَمَا صَوْمُ رمضان، کہ رمضان کا روزہ کیوں مانع ہے جماع میں؟ تو رمضان کا روزہ اس وجہ سے مانع ہے کہ وطی سے مانع ہے کہ اس کے سبب شوہر پر قضا اور کفارہ لازم ہوگا، یلزم الزوج من القضاء والکفارہ، کہ مرد اگر روزہ توڑے گا تو اس روزے کی وجہ سے، رمضان کا جو روزہ ہے اس کی وجہ سے شوہر پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ اور والاحرام بحج فرض ونفل وعمرۃ، کہ حج کا یا عمرے کا احرام باندھنا یہ کیسے معنی ہے وطی میں، صحبت میں؟ یہ اس لیے احرام اس لیے معنی ہے لما یلزمہ من الدم وفصال النسک والقضاء، کہ اس کی وجہ سے اس پر بھی دم بھی لازم ہوگا شوہر پر دوران احرام، اگر وہ بیوی سے صحبت کرے گا، حج بھی فاصل ہو جائے گا اور حج کی قضا بھی لازم ہو جائے گی، اور حیض تو، اور اگلی چیز چوتھی چیز کیا ہے؟ والحیض مانع طبعا و شرعا، اور حیض وطی کرنے میں طبعا بھی رکاوٹ ہے، شرعا بھی رکاوٹ ہے، ہر طرح سے وہ مانے ہے، طبعا شرعا۔ تو اور اگر وَإِن كَانَ،
ان مسائل کا تعلق چونکہ قرآن اور حدیث سے زیادہ ہے، کیونکہ جتنے بھی فقہ کے مسائل علماء اور ائمہ کرام نے مستنبط کیے ہیں، استدلال کیے ہیں، وہ قرآن اور حدیث سے، لہٰذا ان مسائل کو سیکھنا، سمجھنا اور یاد رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا، دوسروں کو عمل کا ایک درجہ یہ بھی ہے دوسروں کو سکھانا، یہ بہت سارے حرام کاموں سے بچا دیتا ہے اور بہت سارے حلال کام جو ہمیں معلوم نہیں ان کے کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان علوم کو شوق کے ساتھ، توجہ اور رغبت کے ساتھ سیکھنا، سمجھنا اور عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانا اپنی دنیا آخرت کی ضرورت اور ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ جو سیکھا ہے اس پر عمل ہو، اس پر دوسروں کو لانا ہو، دوسروں تک پہنچانا ہو، یہ ہماری چاہت اور تڑپ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نبوت کو صحیح شوق، سچی طلب کے ساتھ سیکھنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلی جو ادب ہے وہ انسان کا طالب صادق ہونا ہے، اور دوسرا ادب جو ہے پوری کامل توجہ کے ساتھ ان کتابوں کے ساتھ تعلق بنانا، مطالعہ ہے، تکرار ہے، سننا ہے، سنانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، وہ پوری توجہ کے ساتھ آداب اور سنتوں کے اہتمام کے ساتھ سیکھا جائے، سمجھا جائے۔ اللہ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور اللہ علم و عمل میں برکتوں سے نوازتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش ہو کہ ہم جو سیکھیں اس کو شوق کے ساتھ، آداب کے ساتھ، سنت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ۔ اب اس کام میں لگے اس کو سیکھنے سمجھنے میں، تو اب توجہ اسی کی طرف ہو، توجہ اسی کی طرف ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو صحیح معنوں میں سچی طلب، تڑپ کے ساتھ اور تنہائی اور یکسوئی میں بیٹھ کر سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق اور قبولیت اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔